آئیے چلتے ہیں اس گفتگو کی طرف جو کاشف عباسی اور محمد زبیر نے میاں جاوید لطیف کے ساتھ مل کر کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس گفتگو کی طرف اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہے۔ زبیر صاحب، یہ میاں صاحب کدھر ہیں؟ پچھلے ہفتے ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ شہباز شریف صاحب جو حبیب جالب کی نظمیں گایا کرتے تھے جلسوں جلوسوں میں۔ یہ والے میاں صاحب کدھر گئے ہیں جو صحافی، عدلیہ، عدل کی تحریک، رول آف لا، جمہوریت، مریم نواز ہیں اور میاں صاحب کیا ہوا آخر؟ وہ نظمیں ضرور پڑھتے تھے حبیب جالب کی، احمد فراز کی اور دوسروں کی، لیکن یہ میں بتا دوں کہ شہباز شریف کا کبھی بھی یقین نہیں تھا، نہ جمہوریت میں تھا، نہ رول آف لا میں تھا، نہ آزادی رائے میں تھا، نہ عدلیہ کی آزادی میں تھا، کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جو بھی ڈکٹیشن آئے گی وہی صحیح ہے پاکستان کے لیے، اور وہ بالکل واضح طور پر کہتے تھے کہ کنفرنٹیشن کرنی ہی نہیں چاہیے، ہمیں ملٹری کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ اگر آپ کی تھنکنگ تو نواز شریف کے لیے افسوس ہے، شہباز شریف کے لیے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ انہوں نے شاید اپنی تھنکنگ چینج کر دی۔ یہ میاں صاحب کے لیے افسوس ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہی واز آلویز لائک دس؟ مطلب ایک اپوزیشن میں آسان ہے نعرے لگانا، اس طرح سے نعرے لگا دیا کرتے تھے، ڈنٹ بلیو ان دس، اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میں ایکچولی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں، مریم بی بی اور میاں صاحب؟ ایک ابھی انڈین جرنلسٹ کو ایک انٹرویو دیا تھا نواز شریف نے ابھی ریسنٹلی، جب ایس سی او سمٹ تھی شاید برکت دت کو، اور اس میں ان سے یہی اس قسم کی چھپتے ہوئے سوال پوچھے تھے کہ آپ تو یہ سب کہتے تھے، آج کل یہ پچھلے 2 سال سے کیا ہو رہا ہے، 3 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے اس نظام کا آج کی تھنکنگ کا دفاع نہیں کیا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ۔ انہوں نے یہ دفاع نہیں کیا، انہوں نے یہ کنسیڈ کیا کہ جمہوریت خطرے میں ہے، انہوں نے کنسیڈ کیا کہ یہ رول آف لا کے تحت ملک نہیں چل رہا، انہوں نے کنسیڈ کیا کہ جی الیکٹورل پروسیس غلط طریقے سے چلا ہے، لیکن انہوں نے کہا اس کا قصوروار جو ہے عمران خان ہے۔ میرا صرف یہ سوال ہے کہ اگر آپ یہ مانتے کہ آج غلط ہو رہا ہے لیکن اس کی بنیاد عمران خان نے ڈالی تھی، تو عمران خان بھی کھڑا ہو کے کہے گا سوچ یہ تھی کیونکہ عمران خان نے یہ کیا میاں جاوید لطیف صاحب، اس لیے ہمارے لیے بھی جائز ہے، ہم بھی اب میڈیا کا گلا گھونٹے ہیں، ہم بھی پیکا قانون لے کر آئے، ہم بھی عدالتوں میں قانون سازی کر کے اس کی کمر توڑ دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں سے کسی کو چیف جسٹس نہ بننے دیں، باہر سے لوگ لا کے لگا دیں، سو یہ اب جائز ہو گیا۔ نہیں کاشف عباسی صاحب، کسی طور بھی یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ فلاں غلط تھا تو لہٰذا غلط ہوتا رہنا چاہیے۔ نواز شریف نے ایک طویل جدوجہد کی ہے رول آف لا کے لیے، مگر اس سے شروع ہونے والا سلسلہ 58(2)B، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مارشل لا لگا، پھر آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کے ذریعے ان کو 2017 میں فارغ کر دیا گیا۔ کیا نیلسن منڈیلا کو 27 سال جیل میں رہنے کی بجائے کمپرومائز کر لینا چاہیے؟ پھر میاں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے پھر اصولوں کا سودا کرنے کا فیصلہ کر لیا، کہا اگر مجھے سزا دے دی کہ میں کیوں اصولوں کے لیے لڑوں، چلو اصولوں کا سودا کر لیتے ہیں، 2 حکومتیں لے لیتے ہیں، بچی بھی سیٹ کر لیتے ہیں، بھائی کو میں وزیر اعظم بنا لیتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو جو آپ نے نیلسن منڈیلا کا ذکر کیا تو وہاں عمران خان نہیں تھا ان کے مد مقابل، جو اپارتھائڈ کی لڑائی اس نے لڑی، اس کو بھی ڈیلیں آفر ہوتی رہی، اور باہر نکلتے ہی اس نے کیا کیا؟ اس نے گوروں سے بدلہ نہیں لیا، اس نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کیا، اس نے کہا جی ملک آگے لے کر جانا، سے یہ بات نہ کریں برائے مہربانی، یار ایڈا نہ کرو سر۔ ایک میں آپ سے میرے بھائی، ایک میں گزارش آپ سے یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، آپ کا حق ہے آپ سوال کریں، مگر دوسرے کو اتنا حق ضرور دیں کہ اس کا جواب دے سکے۔ بالکل ٹھیک، اپنی آپ کو نہ پسند آئے مگر یہ اجازت ضرور دیں کہ وہ بندہ اپنی بات کر سکے، بھلے غلطی کر رہا ہو آپ کے نزدیک۔ بالکل ٹھیک، میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں 100% درست ہے، یہ بھی آپ کوئی 50% درست کہیں گے کہ نواز شریف نے ایک طویل جدوجہد کی، پھر آپ یہ بھی بات انڈوس کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی نے بھی اتنی تکلیفیں سہیں۔ اب آ جائیں عمران خان پہ۔ سر ایک عمران آپ کی بات مانتے ہوئے میری بات سن لیں سر۔ یار یہ کیا، مجھے تو بالکل لاجک ہی نہیں سمجھ آ رہا۔ مجھے لاجک نہیں سمجھ آ رہی، اس لیے میں میاں صاحب کی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے۔ عمران خان کو چھوڑ دیں، عمران خان نے جیسے میں نے کہا نا کہ اب عمران خان کا ٹیسٹ ہوگا، اصل ٹیسٹ ہوگا جب وہ جیل سے باہر آئیں گے، کیا وہ دوبارہ ڈیل کریں گے، کیا دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے استعمال کریں گے، اپنا کندھا اسٹیبلشمنٹ کو دیں گے، ان کا ٹیسٹ شروع ہوگا کہ ظاہر ہے انہوں اب کہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، آئین کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن آپ میاں صاحب کی جو بات کریں 30 سال کی، سر بڑی معافی چاہتا ہوں، انہوں نے بے نظیر بھٹو کی دونوں حکومتیں گرائی اور گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی،
मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, मुल्क से बाहर चले गए, डील कर ली। जब वापस आए काला कोट पहनकर मेमो गेट में फौज के कहने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। साकिब निसार को आप रोते हैं, तो क्या इफ्तिखार चौधरी ने कम बुरा किया पीपल्स पार्टी के साथ? और आपकी तो रोज की पिटिशनें उठा उठा के उन्होंने पीपल्स पार्टी को गंदा किया। और जब दूसरा पहल ना सिर्फ ये कि उस वक्त मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट चले गए, और फिर जब मौका मिला डील करके हुकूमतें बना ली। सर उनको जब मौका मिला उन्होंने डील कर ली। अच्छा, मैं आपसे ये गुजारिश तो पहले से कर रहा हूँ कि भाई कोई साकिब निसार हो या इफ्तिखार चौधरी हो, कोई बंदयाल साहब हो या किसी और साहब का आप नाम, काजी फाइज ईसा साहब का भी नाम ले लें जी, काजी साहब का भी नाम ले लें सर, बिल्कुल काजी फाइज ईसा साहब का नाम ले लें, सबका नाम लें आप। और सबका ले, बिल्कुल ये सर, जरूर आपकी क्यों ना लूं नाम, खिदमत में लेने चाहिए सबके नाम। हर जगह से हर एक ने हिस्सा डाला है पाकिस्तान के बगाड़ में, मगर जिसने हिस्सा अच्छा करने के लिए डाला है, क्या उसकी कुर्बानियों को आप नजरअंदाज करके और ये आप कहें कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहने की बजाय बाहर जाने को तरजीह दी? एक उसका भी जवाब सुन लें। मुझे ये बताएं, सर ये बात मैंने वैसे नहीं की है, को लेने के लिए मेरी बात सुने, मैंने बाहर जाने की बिल्कुल बात नहीं, मैं पाकिस्तान में रह के डीलें बनाने की बात कर रहा हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने फांसी का फंदा अपने गले में डाला, लेकिन मैंने मियां साहब को ये ताना बिल्कुल नहीं मारा कि वो बाहर चले गए। मैंने ये बात, मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने ये बात की, इसलिए इररेलेवेंट बात। में जुबैर साहब से, जुबैर साहब वो जो मियां साहब कह रहे हैं कि कुर्बानियों को नजरअंदाज ना करें सर, तो अब मसला ये है, डिक्टेशन नहीं लूंगा ये भी मियां साहब है, और डिक्टेशन लूंगा ये भी मियां साहब है, डील नहीं करूंगा मियां साहब है, डील करूंगा आपके साथ मियां साहब है, हुकूमत जाने भी दूंगा मियां साहब है, हुकूमत ले भी लूंगा आपसे ये भी मियां साहब है। तो कौन से मियां साहब को याद करें, कुर्बानी देने वाले को या दूसरे वाले को जिन्होंने डीलें की हैं? आज ये कि सबका सबक 30 साल का ये तो नहीं है कि फस्तायत आप नाफिज करने में सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाए, ये कहां का असूल है? क्वेश्चन तो ये है कि अगर मरियम नवाज ये बात पहले बातें कर रही थी, रूल ऑफ लॉ की और मीडिया की आजादी की या जुडिशरी की आजादी की, और आज वो सब देख रही हैं, लेकिन चूंकि उनके इंटरेस्ट में है तो वो सपोर्ट कर रही हैं, और बहाना ये है कि जी इमरान खान ने ये सब शुरू किया था। सो इवन पहले तो वो ये बहस ही नहीं है कि इमरान ने शुरू किया या नहीं किया। पॉइंट ये है कि आज अगर गलत हो रहा है और फस्तायत की तरफ हम जा रहे हैं और टोटल अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ, टोटलिटेरियनिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसको रोकना या नहीं रोकना, और उसमें अपना वजन डालना या नहीं डालना मियां नवाज शरीफ ने। जुबैर साहब की कुर्बानियों को उन्होंने कहा बड़ी कुर्बानी भी दी। मसला ये है कि जब एक लीडर या एक सियासतदान होता है और जब आपसे तवक्को ये होती है कि आप असूल के मुताबिक खड़े होंगे, असूल के साथ खड़े होंगे, तो मैं क्या याद करूं? क्या मैं मियां साहब की कुर्बानियों को याद करूं कि देखें ना जी, फिर उन्होंने ये भी तो कहा था कि डिक्टेशन नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, आज फस्तायत आ गई, अदालतें तबाह कर दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबाह कर दी, सुप्रीम कोर्ट तबाह कर दी, इस पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया ये सब तबाह करने के लिए, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया मीडिया का गला घोंटने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं जी, उनको कुर्बानी भी तो थी ना। कोई क्वेश्चन नहीं है, ही हैज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री टुडे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक हुक्मरान जमात, और वो जमात जिसका जाहिर सी बात है इस वक्त हुकूमत में पत्ता भी नहीं हिल सकता। पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है वो उनके अंडर है, नॉट ओनली अंडर है, उनकी बेटी चला रही है, वफाक में उनके भाई चला रहे हैं, तो बिल्कुल ही हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। वो तो इसका मतलब ये है, और जावेद लतीफ के लिए मैं कहूंगा इसका मतलब ये है कि वो तो तमाम जो किया था 30 साल वो तो सारा डूब गया ना। पाकिस्तान के अवाम तो सफर आज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अवाम को पहले, अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने उसको खराब किया था, इमरान खान 3.5 साल के लिए आए थे। जावेद लतीफ साहब 66 साल 1958 से लेके आज तक हुकूमत जिन्होंने की है उनमें से वो 3.5 साल निकाल दें इमरान खान के, तो बाकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बाकी कौन? अवामी लीग तो नहीं हुकूमत कर रहा था, या कोई और आके हुकूमत तो नहीं कर रहा था। आप खुद लगा लें हिसाब कि 66 साल 1958 से जब अय्यूब खान आए थे और आज तक 3.5 साल के अलावा बाकी हुकूमत कौन कर रहा था? काशिफ अब्बासी साहब, अगर मुझे इजाजत दें तो 2 बातें की हैं मोहम्मद जुबैर ने। एक तो उन्होंने कहा कि कल गलत था तो आज कैसे ठीक हो गया, या आज जो गलत है वो कल को ऐसे ठीक हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर, अगर आपको याद हो तो क्या इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कल इमरान अगर कत्ल करते हैं, आज उसको सजा होने लगती है, तो हम ये कह दें क्योंकि कत्ल होने वाले ने तो वापस आना नहीं, लिहाजा इसको सजा ना दी जाए, ये कोई जस्टिफिकेशन सर? लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन है कि आज इमरान खान कत्ल करते तो आप कल एक कत्ल आप करके कहें उसने भी तो कत्ल किया था? ये भी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है भाई। गलत है, गलत है, गलत है। 3.5 साल अगर फरमाते हैं
کہ 3.5 سال ان کے نکال دیں تو باقی کیا ہوا؟ 1.5 سال یہ نکال دیں، 2 سال مسلم لیگ کے جو آج الزام دیا جا رہا ہے تو نکال دیں، باقی جدوجہد کا ذکر میں یہ صاحب یہ 2 سال نکالنا چاہتے ہیں صاحب کسی طور پر میاں جوید لطیف صاحب، آپ چاہتے ہیں لوگ یہ 2 سال کی مسلم لیگ نون کو بھول جائیں؟ 3 سال 3 سال کر لیں، 3 سال کر 22 سے لے کر 25 ابھی 3 نہیں ہوا نا، اپریل میں ہوں گے 3 سال. مجھے ثاقب نثار نے سزائیں دی، آپ بھی جانتے ہیں کہ غلط سزائیں دی. مجھے آ کے قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں انصاف مل گیا، 10 سال بعد انصاف ملا، تو آپ کہیں گے کہ یہ لاڈلا ہے، اس کو تو آپ نے فاسٹ ٹریک پہ انصاف دیا، یہ بھی بات مناسب نہیں ہے. لیکن جب آپ لندن سے چلے اور آپ کو پتا ہو انصاف ملنا ہی ہے، آپ جلسے کی تاریخ رکھیں، پتا ہو کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جانا، جو کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے، تو سر یہ ڈھیلے کر کے مجھے یہ اندازہ تھا کہ اس کے آنے سے مجھے انصاف مل جائے گا. عمران خان کو گئے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں میں کوئی غلط نہیں بات کر رہا. 3 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، 3.5 سال میں تو آپ نے فارغ کر دیا تھا اس کو، تو 3 سال میں ہم سب چیزیں اس بات پر ایکسپٹ کرتے چلے جائیں گے وسطیت کے جی عمران خان کے دور میں کیا ہو رہا تھا، ثاقب نثار نے کیا کیا تھا. ابھی 3 سال ہو چکے ہیں یار، لیٹس موو فارورڈ. بات سن یا وہاں پھنسے رہیں گے. سن لیں، ایک جج کا ایک سیاسی جماعت کو کہنا کہ جب اس کو رگڑا لگایا جا رہا ہے، اس کی منزل ٹھوکی جا رہی ہو جب اس کی، اور کہنا if you can't take the heat don't go in the kitchen. سر یہ قاضی صاحب نے بھی ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا باہر کیا ہو رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہو رہا ہے، وہ میری بلے کا نشان لے لیا، جو کام مانگا، جس چیز کا چیز مانگی انہوں نے آپ کو الیکشن میں فیور دی ہے، اور کیا کرے بیچارہ آپ کے لیے، آپ کی تعریفیں بنتی ہیں. کاشف صاحب جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا لاہور ہائی کورٹ میں، دیگر عدالتوں میں، اس وقت کوئی نہیں بولتا، تو وہ ججز کے حق میں تعریفیں آتی ہیں جو ہمیں رگڑا دیتے ہیں. جسٹس شوکت صدیقی نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ مجھے جنرل فیاض امیر آئے تھے اور انہوں نے کہا ہماری 2 سال کی محنت آپ ضائع کر دیں گے. اب میں کیا کروں زبیر صاحب، اب ان کے پاس ہے ہی ہے بیچاروں کے پاس، اب آپ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بچے کی جان لینا چاہتے ہیں؟ بتائیں کہ جنرل فیاض امیر نے جو کچھ کیا، جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب سے اس کا مداوع ہوا، 3 سال کا مداوع اس طرح کر دیے، میری بات سنیں میاں صاحب، اس کو تو انصاف نہیں ملا. میری بات سنیں، آپ کی گفتگو میں اس حد تک آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ سارا اسکرپٹ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جو آپ کے حق میں ہو رہا ہے. ہم تو صرف کہہ رہے ہیں وہ پرانے والے بیانات کی طرح. دوسرا، آپ نے تو کوٹوں کی بکھیاں ادھیڑ دی ہیں. آپ تو آج اگر عمران خان کی حکومت ہوتی، اور زبیر صاحب ویسے آپ کو ترجمان ہوتے اگر آج بھی آپ اپوزیشن میں ہوتے، ایک سیکنڈ سر، میاں صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں، اور یہاں سپریم کورٹ میں اس طرح آئینی بینچ بنایا جاتا، آپ نے بہت ٹائم لے لیا. میاں زبیر صاحب اگر اس طرح آئینی بینچ بنایا جاتا اور اپنی مرضی کے جج لگائے جاتے، اور ہائی کورٹ میں کسی اور ہائی کورٹ سے لا کے بندہ بٹھایا جاتا، تو کیا کرتی؟ نہیں جاوید لطیف صاحب، اب میں بات آپ نے بہت بات. کاشف صاحب، سر زبیر صاحب سن لینا، پہلے بھی آپ نے کہا تھا، میں ذرا سن لیں، اس کا جواب اکٹھے ہی دے دیجیے گا میاں صاحب. جی زبیر صاحب. آج کے دور کا کاشف، میں پلیز یہ بتا دوں اپنے تجربے سے، اپنے ذہن سے، دیر از اے ہیوج ڈفرنس. جتنے اگر آن اے اسکیل آف 1 to 10 اس وقت اگر زیادتی 1 تھی آؤٹ آف 10، اب 10 out of 10 ہے. ایک یہ کہنا آج کل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیس ہی نہیں لگے گا. آپ نے وہ رستہ ہی بند کر دیا ہے. آپ نے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے اپنے سارے ججز اپنی مرضی کے وہاں تعینات کر دیے. جسٹس منصور کو آپ نے فارغ کر دیا ہے. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں پتہ ہے کہ عمران خان کا بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آئے گا، آپ نے اپنی مرضی سے لاہور سے، آپ نے کس بیسس پر جسٹس ڈوگر کو پک کر کے لے کے آئے؟ کین یو ایکسپلین دیٹ؟ وائی جسٹس ڈوگر؟ اور ان کو نمبر 2 بنا دیا آ کے تاکہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بنتے. کیا اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اور اس کو جسٹیفائی اس لیے کیا جائے کہ عمران خان کے وقت میں کیا ہوتا ہے. عمران خان کے وقت میں یہ سب نہیں ہوا تھا. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. میں ایک چیز کہہ لوں جی، زبیر صاحب ایک چیز کہہ لیں پھر آپ سے جواب لیتا ہوں. سر بھی کیا جی جسٹس ڈوگر کو لے کے آئے جیسے لاہور ہائی کورٹ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں بھی کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جج کام نہیں کر سکے گا، بیکاز اس کو پتا ہے کہ کسی اور جگہ سے لا کے میرے اوپر بٹھا دیا جائے گا. دس از واٹ یو ہیو ڈن. آپ نے ایگزیکٹو کو پاور دے دی ہے ٹو سلیکٹ اینڈ چوز کہ کون سے ججز لگنے چاہیے کورٹس میں اور کون سے ججز. خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ کاشف عباسی اور محمد زبیر کے سوالات کا دفاع کرنے میں کس قدر میاں جوید لطیف کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنا پڑی. پاکستان کے مشہور صوفی و دانشور اشفاق احمد نے کہا تھا کہ یہ ملک حضرت صالح کی اونٹنی ہے، جو بھی اسے تکلیف پہنچائے گا رسوا کر دیا جائے گا.
آج وطن عزیز کے سیاسی و معاشی حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اس پر آزاد معاشی و سیاسی ماہرین جس طرح منفی اشاریوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، ان پر نگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر موجودہ حکومت عوام میں اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتی ہے تو اسے ڈیلیور کر کے دکھانا پڑے گا۔ محض اشتہاروں میں ترقی دکھانے سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ 1990 کی دہائی نہیں، 2024 ہے۔ اب لوگ پہلے سے زیادہ باشعور ہیں اور وہ اسی بات کا یقین کرتے ہیں جو سطح آپ پر تیرتی ہوئی چیز دکھائی دے۔ خواتین و حضرات، آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔